فکر کاظمہ، وہ میرے کام میں لگا ہوا، اس کا علم کامل، اس کی قدرت کامل، وہ طے کر لے تو کوئی رکاوٹ آ نہیں سکتی، وہ اس کے فیصلے میں کوئی شر ہو نہیں سکتا۔ ہمارے فیصلوں میں 100 شر، ہمارے فیصلوں کے آگے 100 رکاوٹیں۔ نسخہ یہ ہے کہ آپ ایک تو یہ کہ اس کے کام میں آپ لگ جائیے، من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، آپ اس کے کام میں لگ جائیے، اپنی فکر چھوڑ دیجئے، اپنی فکر اللہ کے حوالے کر دیجئے، وہ کرے گا خود، ٹھیکہ دے دیجئے اپنا اس کو۔ تو کیسے ہوگا؟ اپنے آپ کو لگا دیجئے اس کے کام میں ہمتن۔ اور اگر سوچ یہی رہے بٹ صاحب کی طرح کہ بڑے بڑے کاروبار تو ضرور کرنے ہیں، تو پھر یہ کیا کرے، پھر وہ کیا کرے، پھر یہ کیسا ہو، یہ انکم ٹیکس سے کیسے نپٹے، اس سے کیا کرے، سود سے کیسے بچے، کبھی نہیں بچ سکتے، ناممکن۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اب یہ سطر بھی دونوں معنی میں ہے، ایک جسمانی سطر ہے، کوئی مسلمان لباس نہیں ہے، آپ نے لباس پہنا دیا اس کو، اور کسی کی عیب کے اوپر پردہ ڈالنا، چھپانا۔ من سطر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اب اس کے بعد جو حدیث آ رہی ہے تو بارہا ہمارے ہاں بیان ہوئی ہے، یہ خاص طور پر اب کیونکہ یہ ساری چیزیں پیدا ہوں گی ایمان سے، یہ ایمان کے مظاہر ہیں، اندر ایمان ہوگا تو یہ خود بخود اس میں سے شگوفے پھوٹیں گے، پھول بنیں گے، رنگا رنگ جو ہے اس کے اندر، ساری کردار کے اندر یہ خوش رنگیاں پیدا ہوں گی، یہ پھول اور پھل اس میں لگیں گے۔ تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ اب وہ سن لیجئے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، جس شخص نے کوئی راستہ اختیار کیا، راستہ طے کیا، کسی راستے پر چلا جس سے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہے، ایک دولت کمانے کے لیے بھی سفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مسنون ہے، آپ جائیں سفر کریں، ریلۃ الشتاء والصیف قریش کا جو ہے وہ دولت کے لیے تھا، کاروبار تھا، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، حرام نہیں ہے۔ حضور نے کتنے عرصے تک، جب تک وحی نہیں آئی ہے، آپ نے یہی کاروبار کیا ہے، لیکن ایک ہے شخص جو علم کی طلب میں جا رہا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس بہ فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے یا اس کے صدقے میں اس کے لیے ایک راستہ جنت کی طرف آسان کر دیتا ہے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ کسی گھر میں اللہ کے گھروں میں سے۔ ظاہری الفاظ کی بنا پر تو خیال یہ ہے کہ اس سے مراد مسجد ہے، لیکن بہت سے شارحین کا یہ قول ہے کہ اس سے مراد کوئی بھی جگہ، رند جہاں بیٹھ کے پی لے وہی بے خانہ بنے، جو بھی ظرف ہاتھ میں اٹھا لے وہی پیمانہ بنے، یہاں بیٹھ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال درجہ بدرجہ رہے گا۔ اللہ کے گھر کے اندر جہاں نمازیں پڑھی جاتی ہیں باجماعت، اس کی اپنی ایک کیفیت ہے، اس کی ایک روحانی فضا ہوتی ہے، لیکن اس کو اس سے خاص نہیں کیا ہے اکثر لوگوں نے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے۔ یہ کون سا باب آ گیا؟ جی تفاعل۔ تفاعل میں
دو فریق شریک ہوتے ہیں، سمجھنا سمجھانا۔ ایک ہمارا درس ہوتا ہے وہ ون وے ٹریفک ہوتا ہے، ایک ہے ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اب کل کا جو آپ کے سامنے آیا ہے کوئی طریقہ، جدید طریقے یہی ہے کہ پارٹیسپیشن ہو، ساتھ ساتھ بات چلتی جائے، اور کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ بس ایک بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے اور مجھے تو ریسیو کرنا ہی کرنا ہے ہر حال میں۔ تو بہرحال اس کے لیے ٹیکنیکس ہیں جو ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اس تدارس کا مفہوم یہی ہے، ایک دوسرے سے سمجھنا سمجھانا۔ یہ محض تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیجیے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سارا معاملہ جو ہے وہ تدارسون کا ہو گیا، وہ تلاوت کا ہو گیا ہے۔ یتلون کتاب اللہ، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو تدارس، درس کے اصل لفظی معنی کیا ہے؟ جی سہارا، آپ پتہ نہیں کون سی بولی بولتے ہیں۔ سبق تو اس کا مفہوم دراسا کہتے ہیں لکھ کر مٹانا۔ پرانے زمانے میں تختیاں ہوتی تھیں، لکھی پھر اس کو پہنچا دیا، پھر لکھی پھر پہنچا دیا۔ سلیٹیں ہوتی تھی، لکھا اور مٹایا۔ یہ کاپیاں ہوتی تھی، اور اس حساب سے کاغذ تو ایک نایاب اور کمیاب شے، بہت قیمتی شے، بہت ہی عنقا شے۔ تو تدارس یہ ہے، لکھو مٹاؤ، لکھو مٹاؤ، لکھو مٹاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گھسنا، بار بار کی تکرار سے اس کو اچھی طریقے سے پکانا۔ یتدارسونہ بینہم۔ اب کیا ہوتا ہے جب یہ لوگ جمع ہوتے ہیں؟ الا نزلت علیہم السکینہ، مگر لازماً نازل ہوتی ہے ان پر سکینت۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سایہ کر لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتا ہے اس مجلس میں، ملائکہ مقربین جو اس کے قریب جو فرشتے ہیں۔ میرے بندے دیکھو، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، جنت دیکھی نہیں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اتنا ایمان رکھتے ہیں، گھر بار چھوڑ کر آ گئے ہیں میری کتاب سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ یہی وقت وہ کسی دنیاوی دھندے میں لگا سکتے تھے، اسی میں وہ کوئی منفعت بخش کام کر سکتے تھے، چھوڑ کر آئے ہیں۔ کس لیے آئے؟ میری کتاب کے شوق میں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کرتا ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کے بارے میں اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، انسان کی سرشت کے اندر جو خرابی تھی وہ انہیں نظر آ گئی تھی، صحیح نظر آئی تھی، یہ خون ریزی کرے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا، فساد مچائے گا۔ تو بھی صحیح تھا، ان کا مشاہدہ غلط نہیں تھا، لیکن خیر کا پہلو بھی تھا۔ اس خیر کے پہلو کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب جب وہ خیر کا پہلو نمایاں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے، دیکھا تم نے، تم تو ہر وقت میری محفل میں ہو، تم اگر نیک ہو تو کیا ہے، کون سا تمہارا کمال ہے؟ کیا تم نے کوئی تیر مارا ہے؟ میرے وہ بندے جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، غیب کا پردہ میرے ان کے مابین حائل ہے۔ جنت دیکھ لی ہوتی انہوں نے تو کیا حال ہوتا ان کا؟ یہ ہے اصل میں وہ ذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اور جس شخص کو پیچھے رکھ دیا ہو اس کے عمل نے، اسے آگے نہیں کر سکتا اس کا نسب۔ میں سید زادہ ہوں، ہوا کرو، بھاڑ میں جاؤ، تمہارا عمل کیا ہے؟ پدرم سلطان بور ہوں گے بھائی تمہارے بادشاہ، تم کیا ہو؟ تم تو چمار ہو۔ تو اصل بات کیا ہے؟ جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔